بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس ایسی خبریں ہیں، ایسی اپڈیٹس ہیں جن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والی جنگ کو اب روکنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے بھارت کیا تیاریاں کر رہا ہے، پاکستان کا کیا پلان ہے، کیا رد عمل ہونا ہے، پاکستان کی تیاریاں کیا ہیں۔ ان 2 دنوں سے جو ایمرجنسی میٹنگز ہو رہی ہیں، جو دھڑا دھڑ بیانات آ رہے ہیں، اس سب کے پیچھے اصل میں وجہ کیا ہے؟ وجوہات تو آپ پچھلے کئی عرصے سے سن رہے ہیں، لیکن ان 2 دنوں میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے۔ ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو سب سے پہلی خبر ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کو سخت وارننگ دی ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ آپ کوئی جعلی حملہ کرنے والے ہیں، کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنے والے ہیں، اور اگر آپ نے اس قسم کی کوئی بھی کارروائی کی تو آپ کو اس کا بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس وارننگ کے بعد وزیر اعظم نے جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے۔ اس ملاقات کے حوالے سے ہم آپ کو آخر میں چل کر بتائیں گے، لیکن وزیر اعظم کی اس وارننگ سے پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ بھی بھارت کو وارننگ دے چکے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بھارت کو وارننگ دے چکے ہیں، اور آج شیخ رشید نے بھارت کو وارننگ دی ہے جس کو وائس آف امریکہ نے بہت اٹھایا ہے، کیونکہ شیخ رشید کی وارننگ سے امریکہ کو لگا ہے کہ پاکستان اس معاملے میں انتہائی سنجیدہ ہے اور پاکستان اس جنگ کو نیوکلیئر جنگ کی طرف بھی لے کر جا سکتا ہے، کیونکہ شیخ رشید نے انتہائی سخت الفاظ یوز کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر پھر کبھی مندر میں گھنٹیاں نہیں بجیں گی، وہاں پر چڑیاں نہیں چہچہائیں گی، اور بھارت میں پھر کبھی گھاس نہیں اگے گی۔ تو امریکہ اس بات کو نیوکلیئر جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے کہ پاکستان نیوکلیئر جنگ کا اشارہ دے رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان اب خاموش تو نہیں بیٹھے گا۔ جو جواب ہم نے 27 فروری 2019 کو دیا تھا اس سے پوری دنیا نے دیکھ لیا تھا کہ پاکستان کی پالیسی اب بدل چکی ہے۔ اب وہ باتیں نہیں رہی کہ ایک طرف تو پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں، پاکستانی فوج ان کا جواب دے رہی ہے، لڑ رہی ہے، اور دوسری طرف نواز شریف کے ساتھ بھارت کے مسلسل رابطے ہو رہے ہیں، اور یہ تاثر آتا تھا کہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ جنگ نہیں ہے، پاکستان کی فوج کے ساتھ جنگ ہے، اور حکومت پاکستان جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ہے۔ پھر اگلی خبر یہ ہے کہ چین نے بھارت کو بتایا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بھارت کو کنسرنز ہیں کہ پاکستان اور چین کے تعلقات گزشتہ کئی ماہ سے جتنے بڑھ چکے ہیں یہ پچھلے کئی سالوں میں نہیں بڑھے۔ بہت ہی ہائی لیول کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو رہی ہے، اسلحے کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے، دونوں فوجیں اس وقت ایک نظر آ رہی ہیں۔ ایک ایکسرسائز ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہوتی ہے، دوسری ختم ہونے سے پہلے تیسری شروع ہوتی ہے۔ تو چین نے کہا کہ آپ کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان بہت سمجھداری کا مظاہرہ کر رہا ہے اور چین بھی بہت سمجھداری کا مظاہرہ کر رہا ہے، پریشانی اور خطرات تو آپ کی طرف سے ہیں، ہم تو صرف تیاری کر رہے ہیں کہ اگر کسی بھی قسم کا خطرہ ہوا تو اس سے کیسے نمٹا جائے۔ تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن پریشان ہونے کی بات تو ہے۔ چین کا یہ طریقہ ہے جو گزشتہ کئی ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھارت کو پریشانی سے نکال لیتا ہے، اسے مطمئن کر لیتا ہے اور پھر اسے پریشان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف ایک ڈوزیر جمع کرایا تھا جس میں بھارت کے خلاف سارے ثبوت تھے کہ وہ کیسے پاکستان میں اور پوری دنیا میں دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ چین نے اس میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور بھارت پر پابندیاں لگوانے کا اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے، اور آئے روز جتنے ثبوت بھارت کے خلاف نکل رہے ہیں، پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ مطالبہ بہت زور بھی پکڑ سکتا ہے اور کامیابی کی طرف بھی جا سکتا ہے، باوجود اس کے کہ امریکہ کی بھرپور حمایت ہے بھارت کو۔ اب بھارت نے کل ایک خبر لیک کی کہ پاکستان کا ڈرون آیا تھا پنجاب بارڈر پر اور اس نے 11 گرنیڈ فائر کیے ہیں۔ تو اس طرح کے پروپیگنڈاز اس نے شروع کیے ہوئے ہیں تاکہ پاکستان کے خلاف ایک ماحول بنایا جائے، پاکستان پر کوئی کارروائی کی جائے اور جو بھارت کے اندرونی مسائل ہیں ان سے نکلا جائے۔ لیکن عمران خان کا قد اس وقت دنیا میں بھارت سے کئی زیادہ بلند ہو چکا ہے، دنیا بھارت کے پروپیگنڈاز کو اس طرح سے سیریس نہیں لے رہی۔ اس کی ایک وجہ پاکستان کے جمع کرائے ہوئے ڈوزیئرز بھی ہیں، عمران خان کی تقاریر بھی ہیں، بھارتی میڈیا بھی کئی بار ایکسپوز ہو چکی ہے،
اور سب سے بڑی وجہ EU ڈس انفو لیب کی وہ رپورٹ جس میں انہوں نے بتایا کہ بھارت پچھلے 15 سالوں سے یورپین یونین کو بے وقوف بنا رہا ہے، پوری دنیا کو بے وقوف بنا رہا ہے، پاکستان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈاز کرتا ہے اور سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا بھارت کا۔ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ہم نے آپ کو بنا کر بتائی تھی اس حوالے سے۔ تو ان سب چیزوں کے اثرات کیا ہوئے ہیں، اس حوالے سے جو تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ ارنب گوسوامی، جس کو ہم سب جانتے ہوں گے، اینٹی پاکستانی اینکر ہے بھارت کا، جو پاکستان اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، اس نے ریپبلک ٹی وی کی جانب سے برطانیہ کے اندر ایک شو کیا جس میں اس نے وہی انداز استعمال کیا جو بھارت میں بیٹھ کر استعمال کرتا ہے، لوگوں کو پاکستان کے خلاف کرنے کی کوشش کی، پاکستانیوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اس نے جو الفاظ یوز کیے، تو حکومت برطانیہ نے اس پر 20,000 پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کیا۔ یہ وہ ممالک ہیں جو عمران خان کے اقتدار میں آنے سے پہلے پاکستان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، بھارت کو پوری چھوٹ تھی کہ وہ جو چاہے کرے، جیسے چاہے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرے۔ آج پاکستان کی اتنی عزت ہے کہ حکومت برطانیہ نے خود ایکشن لیا ہے اور بھارت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، لیکن بھارت کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، ورنہ پچھلے چند ماہ سے بھارت جس طرح سے بار بار ایکسپوز ہو رہا ہے پوری دنیا میں، ہر روز اس کا کوئی نہ کوئی جھوٹ سامنے آ رہا ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی بات آ رہی ہے جس سے بھارت کی جگہ کوئی اور ملک ہوتا تو وہ خاموشی سے بیٹھ جاتا، لیکن ان کا میڈیا اسی طرح سے کام کر رہا ہے، اسی طرح سے یہ خبریں دے رہے ہیں۔ اب اس وقت بھارت کی جو حالت ہے، وہاں پر جو سکھوں کا احتجاج چل رہا ہے اور جیسے سکھوں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، مودی بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے اور سکھ بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، تو یہ حالات خونی تصادم کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ اب ان حالات میں بھارت ہمیشہ کی طرح یہی ڈرامہ کرتا ہے کہ سب کی توجہ پاکستان کی طرف ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اب بھی وہ پنجاب بارڈر کی طرف ہی باتیں کر رہا ہے، یعنی سکھوں کو پاکستان کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کسی بھی قسم کا فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے، یا تو سکھوں پر یا کشمیر میں، جس کے بعد بھارت حملہ کرے گا اور اس بار مکمل تیاری کے ساتھ کرے گا اور مختلف مقامات پر کرے گا، کیونکہ امریکہ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سیالکوٹ میں، لاہور میں، اس کا اصل ٹارگٹ ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر یعنی کہ سی پیک، اور بھارت کے ساتھ انہوں نے بیکا ایگریمنٹ بھی اسی سلسلے میں کیا ہے، کیونکہ پچھلی بار بھارت کو منہ کی کھانی پڑی تھی، تو اس بار ٹارگٹس امریکہ بتائے گا۔ تو اس حوالے سے امریکہ نے بھی بھارت کو گرین سگنل دے دیا ہے، اسرائیل کی بھی بیک ہے، اور مودی نے جو مہورت وغیرہ نکالنا تھا وہ بھی نکال چکا ہے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ باتیں بھارت میں اتنی جلدی نہیں پھیلتی جتنی جلدی پاکستانی فوج کو پتہ چل جاتی ہیں۔ 22 دسمبر کو جنرل باجوہ گئے، جو اگلے مورچوں پر جو جوان تعینات ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی، ان کے کنٹرولنگ آفیسرز کے ساتھ ملاقاتیں کی، ان کو حوصلہ دیا۔ کنٹرولنگ آفیسرز نے جنرل باجوہ کو بریفنگ دی کہ ہماری کیا تیاری ہے، اس سے جنرل باجوہ جو ہیں وہ انتہائی مطمئن نظر آئے، اور جوانوں کو ہدایات دیں کہ اگر کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی ہوتی ہے، کوئی حملہ ہوتا ہے، تو آپ نے ان کو بھون ڈالنا ہے۔ نارملی جو اگلے مورچوں پر تعینات جوان ہوتے ہیں وہ پیچھے کنٹرولنگ آفیسرز کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ یہ سچویشن ہے، کیا کیا جائے، تو اب ان کو پلانز دے دیے گئے ہیں کہ اگر اس قسم کی کارروائی ہوئی تو یہ پلان اے ہے، اگر اس قسم کی کارروائی ہوئی تو پلان بی ہے، یہ پلان سی ہے۔ بس آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، جس نوعیت کا حملہ ہو اس سے بڑھ کر جواب دینا ہے۔ پورے پاکستان کی امیدیں آپ سے لگی ہوئی ہیں اور آپ نے کبھی بھی قوم کو مایوس نہیں کیا۔ پھر آج جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور عمران خان کی ملاقات ہوئی، اور بہت ہی امپورٹنٹ ملاقات تھی۔ اس میں عمران خان کو میسج دیا گیا کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی ہے کہ یہ جنگ نہ ہو، لیکن بدقسمتی سے یہ جنگ ہونے والی ہے اور آپ کے دور اقتدار میں ہی ہونے والی ہے۔ آپ کو تیار رہنا ہوگا، ہم اس جنگ کو ٹال نہیں سکتے، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور عمران خان نے ہدایات دی ہیں کہ کسی بھی قسم کی سچویشن ہو، کسی بھی قسم کی کارروائی ہو، آپ نے جو بدلہ لینا ہے وہ اس سے 3 گنا بڑھ کر ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا ایک بندہ مرتا ہے تو ان کے 4 مرنے چاہیے، اگر انہوں نے ہمارا ایک علاقہ قبضہ کیا ہے تو ان کے 4 علاقے قبضے ہونے چاہیے، کیونکہ جتنا بتانا تھا دنیا کو ہم بتا چکے ہیں۔
جتنی وارننگز دینی تھی وہ بھی دے چکے ہیں کہ ہم امن کے خواہاں ہیں اور یہ اگر ایسا کچھ کریں گے تو پھر یہ رسپانس آئے گا، تو اب ہمیں رسپانس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور بھارت جو پچھلے کئی سالوں سے جو غلطیاں کر رہا ہے جن کی وجہ سے اسے روز منہ کی کھانی پڑتی ہے، یہ ان غلطیوں میں سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔